السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ ویڈیو تاریخ اسلام کی اس نازک حالت پر روشنی ڈالے گی جب یزید بن معاویہ کی موت کے بعد امت مسلمہ ایک سیاسی بھوچال سے دوچار ہوئی۔ کس طرح معاویہ بن یزید نے خلافت سے انکار کیا اور کس طرح عبداللہ بن زبیر نے مکہ سے خلافت کا اعلان کیا اور پھر کیسے بنو امیہ نے مروان بن حکم اور اس کے بیٹے عبد الملک کے ذریعے دوبارہ تخت و تاج پر قبضہ کرنے کے لیے مکہ پر حملہ کیا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو صرف تاریخ ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی حقیقت کا بھی علم ہو۔ چلیے اب اس تاریخی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اہل شام نے یزید کی وفات کے وقت معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حسین بن نمیر جب لشکر شام اور بنو امیہ کو لیے ہوئے دمشق پہنچا تو معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی۔ معاویہ اپنی خلافت اور لوگوں سے بیعت لینے کا خواہش مند نہ تھا۔ وہ کچھ بیمار بھی تھا اور اس بیماری کی حالت میں اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ اس نے لوگوں کے اصرار سے مجبور ہو کر بیعت لی اور صرف 40 دن یا دوسری روایت کے موافق 2 مہینے اور تیسری روایت کے موافق 3 مہینے خلافت کر کے فوت ہوا۔ اس کم وقت میں کوئی قابل ذکر کام نہ کر سکا۔ معاویہ کے مرض نے جب بڑھوتری کی تو لوگوں نے کہا کہ اپنے بعد کسی کو خلافت کے لیے نامزد کر دیں۔ معاویہ نے کہا کہ میں پہلے ہی اپنے اندر خلافت کی طاقت نہ پاتا تھا، تم لوگوں نے زبردستی مجھ کو خلیفہ بنایا۔ میں نے سوچا کہ کوئی شخص حضرت عمر فاروق کی طرح مل جائے تو اس کو خلافت سپرد کر دوں، لیکن نہیں ملا۔ پھر میں نے چاہا کہ جس طرح حضرت عمر فاروق نے کچھ آدمیوں کو نامزد کر دیا تھا کہ ان کے بعد وہ خلیفہ کو منتخب کریں، اسی طرح میں بھی کچھ آدمیوں کو نامزد کر دوں، لیکن میری نگاہ میں ایسے لوگ بھی نہیں آئے، لہٰذا میں اب اس معاملے میں کچھ نہیں کہتا۔ تم کو اختیار ہے کہ جس کو چاہو خلیفہ بناؤ، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ یہ کہہ کر معاویہ نے اپنے محل سرائے کا دروازہ بند کرا لیا اور اس کے بعد اس کا جنازہ ہی محل سرائے سے نکلا۔ معاویہ کی وفات کے وقت اس کی عمر 20 سال تھی اور دوسری طرف مکہ میں عبداللہ بن زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قدسہ خود بھی صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں۔ آپ کے والد حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن تھیں۔ عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکہ مکرمہ میں امیر معاویہ کی وفات کے بعد ہی سے قائم تھی اور انہوں نے یزید کے عہد حکومت میں مکہ پر کبھی یزید کی حکومت قائم نہیں ہونے دی۔ یزید کے مرنے پر انہوں نے لوگوں سے بیعت خلافت لی اور بہت جلد شام کی کچھ جگہوں کے علاوہ تمام عالم اسلام میں وہ خلیفہ تسلیم کر لیے گئے۔ عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکہ، مدینہ، یمن، عراق، مصر اور خراسان کے علاقوں تک پھیل گئی تھی۔ اس طرح بنی امیہ کی خلافت صرف دمشق اور اس کے آس پاس کے کچھ علاقوں تک محدود ہو گئی۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے مروان بن حکم، جو بنو امیہ کے بڑے سرداروں میں شامل تھا، دمشق میں موجود امویوں نے ایک جماعت مشورہ کے ذریعے
مروان کو خلیفہ تسلیم کیا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ امج جنگ میں مروان نے عبداللہ بن زبیر کے حامی زبیری قبیلوں کو شکست دی اور دمشق پر دوبارہ اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا۔ مروان کا دور زیادہ لمبا نہیں رہا، لیکن اس نے اپنے بیٹوں عبد الملک اور عبد العزیز کو خلافت کا وارث بنا دیا۔ مروان بن حکم کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان 65 ہجری میں خلیفہ بنا۔ عبد الملک نے عراق، مصر اور دیگر ریاستوں کو دوبارہ اپنے قبضے میں لینے کی کوششیں شروع کی۔ اس کا سب سے بڑا مقصد تھا مکہ کو دوبارہ بنو امیہ کے زیر تسلط لانا۔ اس نے اپنے جنرل حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ مکہ پر چڑھائی کی جائے اور عبداللہ بن زبیر کی بغاوت کو کچلا جائے۔ عبد الملک بن حرث بن حکم کو 4000 فوج دے کر روانہ کیا کہ حجاز پر قبضہ کرتے ہوئے چلے جائیں۔ اس نے وادی القرا میں پہنچ کر ٹھہرا اور وہاں سے ابن قمقام کو ایک دستہ فوج کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ کیا کہ سلیمان پر رات کے اندھیرے میں حملہ کرو۔ سلیمان گرفتار ہو کر مقتول ہوا اور ابن قمقام نے خیبر میں قیام کیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے جابر بن اسود کو مدینہ منورہ کی حکومت سے معزول کر کے سن 70 ہجری میں طلحہ بن عبداللہ بن عوف معروف بہی طلحہ تندا کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد خیبر کا علاقہ عبد الملک بن مروان کی حکومت میں شامل رہا اور طلحہ بن عبداللہ مدینہ منورہ میں عبداللہ بن زبیر کی طرف سے مدینہ میں حکومت کرتے رہے۔ 2 سال تک دونوں طرف سے کوئی قابل ذکر لڑائی نہ ہوئی اور عبد الملک کی توجہ عراق اور ایران کی طرف رہی۔ عبد الملک بن مروان نے شام کے سرداروں کو مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہا، مگر سب نے عبداللہ بن زبیر کے مقابلے پر جانے اور خانہ کعبہ کو میدان جنگ بنانے سے انکار کیا۔ عبد الملک بن مروان دمشق سے کوفہ گیا۔ وہاں اس نے حجاج بن یوسف ثقفی کو اس کام پر تیار کیا۔ حجاج 3000 آدمی ساتھ لے کر جمادی الاول سن 72 ہجری میں کوفہ سے روانہ ہوا اور مدینہ منورہ کو چھوڑتا ہوا عبد الملک کی ہدایت کے موافق طائف میں پہنچ کر قیام کیا۔ یہاں سے وہ اپنے سواروں کو عرفہ کی طرف روزانہ روانہ کرتا اور وہ عبداللہ بن زبیر کے سواروں سے لڑ بھڑ کر واپس آ جاتے۔ کئی مہینے اسی حالت میں گزر گئے تو حجاج نے عبد الملک کو لکھا کہ میری مدد کے لیے کچھ اور فوج بھیجی جائے، نیز مجھ کو اجازت دی جائے کہ آگے بڑھ کر مکہ کا محاصرہ کر لوں۔ عبد الملک نے حجاج کی درخواست کو منظور کر کے 5000 آدمی اس کی مدد کے لیے اور روانہ کیے اور طارق کو لکھا کہ مدینہ منورہ پر حملہ کرو اور مدینہ سے فارغ ہو کر مکہ کی طرف جاؤ اور حجاج کی مدد کرو۔ حجاج نے رمضان کے مہینے میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور ابو قبیس پہاڑ پر منجیک لگا کر پتھر پھینکنا شروع کر دیا۔ مکہ والوں کے لیے یہ رمضان کا مہینہ سنگ باری کی حالت میں بڑی مصیبت کا مہینہ تھا۔ ذی قعدہ کے مہینے میں سن 72 ہجری میں طارق نے مدینہ منورہ سے عبداللہ بن زبیر کے عامل طلحہ تندا کو نکال دیا اور ایک شامی کو مدینہ کا حاکم مقرر کر کے خود مکہ کی طرف 5000 فوج کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس سال حاجیوں کی آمد سے مکہ میں لوگوں کی تعداد اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ عبداللہ بن عمر بھی اس سال حج کے لیے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے یہ حالت دیکھ کر حجاج کے پاس پیغام بھیجا کہ اللہ کے بندے،
اتنا تو خیال کر کہ لوگ دور دور سے حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کو طواف کرنے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا تو موقع مل جائے۔ اس سنگ باری کو حج ختم ہونے تک بند کرا دے۔ اس پیغام کا یہ اثر ہوا کہ حجاج نے سنگ باری بند کرا دی، مگر خود طواف نہیں کیا اور نہ ہی عبداللہ بن زبیر کو میدان عرفات میں جانے دیا۔ حج کے دن گزرتے ہی حجاج کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ باہر سے آئے ہوئے تمام لوگ فوراً اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہو جائیں، کیونکہ ابن زبیر پر سنگ باری شروع ہونے والی ہے۔ اس آواز کو سنتے ہی لوگوں کے قافلے روانہ ہو گئے اور ساتھ ہی مکہ والوں میں سے بہت سے بچے ہوئے لوگ اپنی جان بچا کر نکل گئے، یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر کے 2 بیٹے حمزہ اور حبیب بھی اپنے والد کو چھوڑ کر حجاج کے پاس آ گئے۔ تیسرا بیٹا عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کھڑا رہا اور آخری وقت تک دادِ مردانگی دیتا رہا، یہاں تک کہ ٹھیک لڑائی کے وقت شہید ہوا۔ جب عبداللہ بن زبیر کے پاس سے ہزاروں آدمی حجاج کے پاس آ گئے اور کچھ لوگ باقی رہ گئے تو حجاج نے اپنے لشکر کو ایک جگہ جمع کر کے اس طرح تقریر کی کہ تم لوگ عبداللہ بن زبیر کی طاقت کا اندازہ کر چکے ہو، ان کے ساتھی اس قدر تھوڑے ہیں کہ اگر تم میں سے ہر شخص ان پر ایک ایک مٹھی کنکریاں پھینکے تو وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر لطف یہ ہے کہ وہ بھوکے پیاسے ہیں۔ اے شامی اور کوفی دلاوروں، بڑو عبداللہ بن زبیر چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ اس تقریر سے پہلے حجاج نے عبداللہ بن زبیر کی خدمت میں ایک خط بھیجا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اب آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں رہی، آپ ہر طرح مجبور ہو چکے ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ ہماری امان میں آ جائیں اور امیر المومنین عبد الملک کی بیعت اختیار کر لیں۔ آپ کے ساتھ انتہائی عزت اور تکریم کا برتاؤ کیا جائے گا اور آپ کی ہر ایک خواہش پوری کی جائے گی۔ مجھ کو امیر المومنین نے یہی حکم دیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو میں آپ کو صلح کی طرف متوجہ کروں اور آپ کے قتل میں جلدی سے کام نہ لوں۔ عبداللہ بن زبیر اس خط کو پڑھ کر اپنی ماں حضرت آسمہ بنت ابی بکر صدیق کے پاس چلے گئے اور عرض کیا کہ میرے پاس اب کوئی آدمی نہیں رہا، برائے نام صرف 5 آدمی باقی ہیں جو میرا ساتھ دینے پر بظاہر آمادہ ہیں۔ لوگوں نے میرے ساتھ اسی طرح دھوکے کا برتاؤ کیا جیسا کہ حضرت حسین بن علی کے ساتھ کیا تھا، لیکن ان کے بیٹے جب تک زندہ رہے باپ کے سامنے تلوار لے کر دشمنوں سے لڑتے رہے۔ میرے بیٹے بھی اس فاسق کی امان میں چلے گئے۔ اب حجاج کہتا ہے کہ تم بھی امان میں آ جاؤ اور کچھ مانگو، ہم دینے کو تیار ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں؟ حضرت اسمہ نے جواب دیا کہ تم اپنے معاملے کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، اگر تم حق پر ہو اور حق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو تو اس کام میں مصروف رہو۔ تمہارے ساتھی بھی راہ حق میں شہید ہوئے اور تم بھی اسی راہ پر چل کر شہادت حاصل کرو۔ اگر تم نے دنیا حاصل کرنے کا ارادہ کیا تھا تم خود بھی ہلاکت میں پڑے اور تم نے اپنے ساتھیوں کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بنو امیہ کے حوالے نہ کرو، موت اپنے وقت پر ضرور آ جائے گی۔ تم کو مردوں کی طرح جینا اور مردوں کی طرح مرنا چاہیے۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں حق پر تھا اور لوگوں نے مجھ کو دھوکہ دے کر کمزور کر دیا، ایک ایسی شکایت ہے جو نیک آدمیوں کی زبان پر نہیں آیا کرتی۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ مجھ کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ لوگ قتل کرنے کے بعد میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے
اور صلیب پر لٹکائیں گے۔ حضرت اسما نے جواب دیا کہ بیٹے، جب بکری ذبح کر ڈالی گئی تو پھر اسے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے کہ اس کی کھال کھینچی جاتی ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو بصیرت کے ساتھ کیے جاؤ اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ عبداللہ بن زبیر نے ماں کے سر کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میری بھی یہی رائے تھی جو رائے آپ نے ظاہر فرمائی۔ مجھ کو دنیا کی خواہش اور حکومت کی تمنا بالکل نہ تھی۔ میں نے اس کام کو صرف اس لیے اختیار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کی جاتی تھی اور برائی سے لوگ بچتے نہ تھے۔ جب تک میرے دم میں دم ہے میں حق کے لیے لڑتا رہوں گا۔ میں نے آپ سے مشورہ لینا ضروری سمجھا اور آپ کی باتوں نے میری بصیرت کو بہت کچھ بڑھا دیا، اور اماں جان، میرا گمان یہ ہے کہ میں آج ضرور مارا جاؤں گا۔ آپ زیادہ غم نہ کرنا، آپ مجھ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ میں نے کبھی کسی ناجائز کام کا ارادہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی سے بد عہدی کی، نہ کسی پر ظلم کیا اور نہ ہی ظالم کا مددگار بنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ یا الہی، میں نے یہ باتیں فخر کے طور پر نہیں کہیں بلکہ صرف اس لیے کی کہ میری ماں کو تسکین ہو جائے۔ حضرت اسما بولیں، مجھ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تم اللہ کا نام لے کر دشمنوں پر حملہ کرو۔ بیٹے کو رخصت کرتے وقت حضرت اسما نے گلے سے لگایا تو ہاتھ زرہ پر پڑا۔ پوچھا کہ تم نے یہ زرہ کس ارادے سے پہن رکھی ہے؟ کہا کہ صرف اطمینان اور مضبوطی کی غرض سے۔ حضرت اسما نے کہا اس کو اتار دو اور معمولی کپڑے پہنے ہوئے دشمنوں سے لڑو۔ ابن زبیر نے وہیں زرہ اتار کر پھینک دی، قمیض کے دامن اٹھا کر کمر سے باندھے، دونوں آستین اوپر چڑھائیں اور گھر سے باہر نکل آئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے آل زبیر، تم تلوار کی جھنکار سے خوف زدہ نہ ہونا، کیونکہ زخم میں دوا لگانے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے بمقابلہ اس تکلیف کے جو زخم پیدا ہونے سے ہوتی ہے۔ تم لوگ اپنی اپنی تلواریں تول لو، جس طرح اپنے چہرے کو بچاتے ہو اسی طرح ان کو بھی خون نہ حق سے بچاؤ۔ اپنی آنکھیں نیچی کر لو کہ تلواروں کی چمک سے چکا چوند نہ ہو جاؤ۔ ہر شخص اپنے مقابلے پر حملہ کرے، تم مجھے ڈھونڈتے نہ پھرنا، اور اگر میری تلاش ہی ہو تو میں سب سے آگے دشمنوں سے لڑتا ہوا ملوں گا۔ یہ کہہ کر شامیوں پر ایک سخت حملہ کیا، صفوں کو چیرتے، لوگوں کو مارتے اور گراتے ہوئے شامیوں کی پچھلی صفوں تک پہنچ گئے اور پھر اسی طرح لشکر شام کے سمندروں میں تیرتے ہوئے واپس آ گئے۔ حجاج ہر چند لوگوں کو ترغیب دے رہا تھا کہ مگر کوئی شخص عبداللہ بن زبیر کے مقابل ہونے کی جرت نہ کرتا تھا۔ آخر حجاج نے خود پیدل فوج لے کر عبداللہ بن زبیر کے جھنڈا اٹھانے والے کو گھیر لیا۔ عبداللہ بن زبیر نے فوراً حملہ کر کے اپنے جھنڈا اٹھانے والے کو دشمنوں کے نرغے سے نکالا اور حجاج کو پیچھے ہٹا دیا۔ واپس آ کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ حجاج نے پھر حملہ کیا اور باب بنو شیبہ پر عبداللہ بن زبیر کا جھنڈا اٹھانے والا شہید ہو گیا۔ مسجد حرام کے سبھی دروازوں پر شامی ڈٹے ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ کی بھی انہوں نے ناکہ بندی کر لی تھی۔ حجاج اور طارق نے ابتخ کی جانب مروہ تک گھیر لیا تھا۔ ابن زبیر کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف حملہ کر رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر لڑنے لگے تھے۔ باب صفا کی طرف آپ نے حملہ کیا اور شامیوں کو ہٹاتے ہوئے دور تک لے گئے۔ کوہ صفا کے اوپر سے ایک شخص نے تیر مارا جو پیشانی پر لگا، خون بہنے لگا۔ آپ اسی حالت میں برابر لڑتے رہے۔ غرض آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے صبح سے ظہر کے بعد تک شامیوں کو قتل کرنے میں وہ تیزی اور حیرت انگیز بہادری دکھائی کہ چشم فلک نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ آخر ایک ایک کر کے تمام ساتھی شہید ہو گئے۔
عبداللہ بن زبیر پر دشمنوں نے چاروں طرف سے پتھروں اور تیروں کی بارش شروع کر دی۔ حالانکہ نیزے اور تلواریں اس سے پہلے اپنی اپنی کاٹ دکھا چکے تھے۔ آخر کار منگل کے دن جمادی الثانی سن 73 ہجری کو دنیا کا عظیم الشان، بہادر اور متقی انسان شہید ہوا۔